بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزوں میں سے بہترین روزے رمضان کے بعد اور افضل روزے وہ محرم کے روزے ہیں، یعنی محرم میں روزہ رکھنا وہ رمضان کے بعد سب سے افضل ہے۔ اور یہاں سے عاشور یعنی 10 محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ چاہے 9ویں کا ملائیں یا 11ویں کا ملائیں وہ روزہ مراد ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عاشور کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن تو یہودی بھی تعظیم کرتے ہیں اس دن کی اور روزہ رکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ میں 9ویں کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا آئندہ۔ تو اس لیے 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا یہ بڑا محبوب روزہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے روزوں کا ہمیں وعدہ لیا کرتے تھے اور ہمیں باقاعدہ اس پر ابھارا کرتے تھے کہ محرم کے روزے رکھنے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور محرم کا انتظار کرتے تھے روزے رکھنے کے لیے، تو عاشور کا روزہ اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھنا باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا۔ تو ہم سب کو چاہیے یہ روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں، لیکن یہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ بعض روایات محرم کے روزوں کے بارے میں، محرم کے بارے میں اور بہت سی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں، ساتھ یہ بھی کہ جی 1000 سال عبادت اور 10,000 سال عبادت، یہ مزاج ختم ہونا چاہیے کہ جی جب تک کسی عبادت کے بارے میں مینشن نہیں ہوگا کہ اس کا اتنے سالوں کا، اتنے دنوں کا، اتنے مہینوں کا ثواب ہے، تب تک اس عبادت پہ توجہ نہیں ہوگی۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی ترغیب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے تو بس کافی ہے۔ تو اس لیے ہر عمل کے متعلق یہ کہنا کہ جی کتنا ثواب لکھا ہوا ہے اس کا، یہ بات نہیں ہے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہو گیا حضور کے قول سے یا حضور کے عمل سے، اس پر آمین کہہ کے عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔